ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وحمده فوز للحامدين وطاعته نجاء للمطيعين وشكره عز للشاكرين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البطي الأبتئي الطامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين بعدد ما أحاط به علمك اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات بھیج دیں عظمت حضرات سامعین گرامی قدر و موالیان و عزاداران سرکار امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی خدمت عالیہ میں آج سورہ یاسین کی بسم اللہ کو اگر نہ شامل کیا جائے تو 12ویں آیت ہوتی ہے یہ، جس کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، لیکن ہمارے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے ہر سورے کا جز ہے، لہٰذا اس زاویے سے یہ سورہ یاسین کی 13ویں آیت ہے۔ یہ بات میں نے کل واضح نہیں کی تھی، لہذا آج واضح کرنا ضروری ہے۔ جن لوگوں نے رسول کے بتائے ہوئے 12 اماموں کو چھوڑ دیا، انہوں نے بسم اللہ کو قرآن کے کسی سورے کا جز نہیں مانا۔ اللہ نے ان پر ان کے منہ پر قدرتی تماچا مار کے بتایا کہ تم امام مبین کو نہیں مانو گے تو ہم قرآن کے دل کی 12ویں آیت کو امام مبین سے منسوب کر دیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور ہمارے ہاں کیونکہ بسم اللہ جزو آگے تشریف لیا، یہاں بہت جگہ ہے، یہاں تو آ جائیے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ سورہ یاسین کی یہ 13ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ ہمارے یہاں قرآن کے ہر سورے کا جز ہے،
لہٰذا اس زاویے سے یہ سورہ یاسین کی 13ویں آیت ہے۔ آپ کی خدمت میں میں نے کل اس کا ترجمہ پیش کیا، اور حسب اوقات حسب حیثیت اپنے بہت قلیل مطالعے کی بنا پر جو کچھ بھی میں نے آل محمد کے بارگاہ میں جا کے سجدے کر کے ان سے بھیک جو مانگی ہے، میں نے جو اس بارگاہ سے مجھے عطا کیا گیا، میں نے کما حق امانت میں بغیر کسی خیانت کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آج اس عزاخانے میں اس سلسلے کی یہ دوسری گفتگو ہے، اور کل سے انشاءاللہ آپ حضرات کل اور پرسوں ہمارے برادر بزرگ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ کو سماعت فرمائیں گے۔ وہ انشاءاللہ آپ سے خطاب کریں گے، ہم بھی حاضر ہوں گے، یہاں آپ کے ساتھ شریک مجلس ہوں گے۔ تو جناب والا، میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کل کہ ترجمہ اس کا جو بہت آسان لفظوں میں کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کا علم ہم نے امام مبین میں احصا کر دیا، امام مبین میں احاطہ کر دیا، امام مبین کو ہم نے ہر شے کا علم عطا کیا ہے۔ مگر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ محض علم امام مبین کو نہیں عطا کیا گیا، علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے امام مبین کو صرف عالم الاشیاء نہیں بنایا بلکہ اولا بالتصرف بنایا ہے تمام اشیاء پر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا سا شاید آج کی گفتگو ذرا گاڑھی ہو جائے تو مجھے معاف فرمائیے گا، کیونکہ موضوع ایسا ہے، عنوان ایسا ہے، میں چاہ رہا ہوں ذرا سا کچھ نئے عناوین جو میری نظر میں بہرحال نئے ہیں، آپ حضرات نے شاید کیا کہتے ہیں بزرگوں سے ہمارے سنا ہی ہوگا، ظاہر ہے کہ یہاں جتنے بھی افراد ہمارے ہم سے جو عمر میں بڑے ہیں یہاں تشریف فرمائے، انہوں نے ہم سے بہتر ذاکرین و واعظین و علماء و خطباء و ذاکرین و دانشوران سے سماعت فرمائی ہوگی یہ تمام باتیں، مگر میں اپنے کمسن برادران اور اپنے ہمسن برادران کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، شاید ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں کہ معصوم کو اللہ نے محض عالم الاشیاء نہیں بنایا کہ انہیں ہر شے کا علم عطا کیا، محض یہ نہیں کیا گیا، اللہ نے انہیں اولا بالتصرف بنایا۔ اور ولی کی جو تعریف لکھی ہے صاحبان لغت نے وہ یہی لکھی ہے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہر شے پر حق تصرف رکھتا ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر کر رہے ہیں آپ۔ میں کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو بس یہاں سے میں نے مربوط کر دیا، بس میں اپنے بیان کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے، یا یوں کہوں کہ مولا اسی کو کہلوانے کا حق ہے، اسی کو مولا کہا جائے گا، اسی کا حق ہے کہ اسے مولا کہا جائے کہ جو کائنات کی ہر شے پر حق تصرف رکھتا ہو، ایٹم سے لے کر سولر سسٹم تک۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر کر رہے ہیں آپ۔ ایٹم سے لے کر سولر سسٹم تک جو کائنات کی ہر شے پر حق کے تصرف رکھے، اسی کو حق ہے کہ اسی کا حق ہے کہ ہم اس کو مولا کہہ کے پکاریں۔ اور خدا کی قسم کائنات میں میرے مولا کے علاوہ اور ان کی ذریت میں 11 ائمہ کے علاوہ کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو کائنات کی ہر شے پر حق تصرف رکھتا ہو، جو اشارہ کرے تو سورج پلٹے، ارادہ کرے تو مردہ زندہ مردہ ہو جائے، تکبیر کہے تو زندہ مردہ ہو جائے، ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ ایک سائلنٹ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر حیات چاہیے تو علی کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میں نے بہت وزنی جملہ کہہ دیا، خدا کی قسم، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور کر رہے ہیں آپ۔ اللہ نے حیات کو علی کی ٹھوکروں میں رکھا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو علی کے قدموں سے لپٹے رہنا۔ شاید اسی وجہ سے علامہ سید علی ناصر سعید صاحب قبلہ آغا روحی سرکار روح الملت نے فرمایا کہ قبر کی تنہائیوں سے حشر کے ہنگام تک آپ کے قدموں کو چھوڑے گا میرے سرکار کون؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بآواز بلند صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد پر۔ کر رہے ہیں آپ۔ اس حیات سے لے کر ممات تک، اور اس کے بعد قبر کی تنہائیوں سے لے کر حشر کے ہنگام تک، اور پھر یہی نہیں کہ حشر کے ہنگام میں بلکہ حوض کوثر پر میرا مولا، میزان پر میرا مولا، صراط پر میرا مولا، 2 جملوں میں فیصلہ ہو جائے گا روز محشر۔ یہی تو کہا جاتا ہے نا 2 جملوں میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان 2 جملوں کا اختیار بھی علی کے سپرد کر دیا کہ یا علی آپ 2 جملوں میں فیصلہ کر دے کہ کون کہاں جائے گا اور کون کس کا کہاں مسکن ہے اور کس کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے میرے پروردگار یہی ہوگا، میں پلے صراط پر ہوں گا، جس کے لیے کہوں گا ہاذا علی یہ میرا وہ جنت میں جائے گا، جس کے لیے کہوں ہاذا لک یہ تیرا وہ دوزخ میں جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ 2 جملوں میں، 2
جملوں میں انسان کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اسے جانا کہاں ہے، جنت جانا ہے کہ سقر جانا ہے. اور کرنا ہے آپ، یہ میرے مولا کو اللہ نے اختیار دے دیا. مگر میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اگر ہر اختیار دے دیا میرے مولا کو تو نعوذ باللہ امور الوہیت معطل ہو چکے ہیں. نہیں، امور الوہیت اپنی جگہ پر برقرار ہے. خدا خدا ہے. تمام تر کمالات و اختیارات کو عطا کرنے کے باوجود اور تمام تر کمالات و اختیارات اور حق تصرف حاصل کرنے کے باوجود وہ میرا مولا ہے کہ جس نے ہر معجزہ دکھانے کے بعد سجدے میں سر رکھ کے بتایا کہ میں خود کو خدا منوانے نہیں آیا ہوں، خدا کو خدا منوانے آیا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ہم خود کو خدا منوانے نہیں آئے، ہم اپنی خدائی کا کلمہ پڑھوانے نہیں آئے ہیں، ہم خدا کی خدائی کا کلمہ پڑھوانے آئے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو حق تصرف ہر شے پر اللہ نے عطا کیا. اب یہ جو چاہے وہ کرے. مگر پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید کوئی اس تقریر کو سننے کے بعد کہہ دے کہ عباس افتخاری صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ نے تمام امور کو ان کی طرف تفویض کر دیا ہے. تفویض کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، یعنی ان کو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، اب وہ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، وہ بس بیٹھا ہوا ہے. اب یہ تو مخالفین کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کیا کہتے ہیں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے عرش پر، اور وہ کرسی چرچر بول رہی ہے. یہ ہے علی کو چھوڑنے کا نتیجہ کہ خدا کو ایسی کرسی پر بٹھا دیا جو چرچرا رہی ہے، اور اس کے بعد ہر شب جمعہ خچر کی سواری بھی کرواتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. نہیں، تھوڑا سا لطف اندوز ہو جائیے. میں آپ کی خدمت میں بڑا ایک لطیف پہلو کیا کہتے ہیں اشارہ کر کے بہت آہستہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. جنہوں نے اپنی ماں کو اونٹ پر بٹھا دیا وہی اللہ کو خچر کی سواری کرواتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بھیا صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کر رہے ہیں آپ اپنے گھر کی عزت آبرو صلی اللہ، اپنی عزت اور آبرو کو جو سر میدان لے آئے، پھر ان کے لیے خدا کیا، خدائی کیا، ان کے لیے عرش کیا، کرسی کیا. کہ وہ چاہے خدا کو خچر پر بٹھا دیں، چاہے وہ اللہ کو شب جمعہ چرخ چہارم پر بلا لائیں، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے سب روا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. کر رہے ہیں آپ، یہ کوئی بات نہیں، یہ انصاف کے خلاف بات ہے. عزیزوں، انسان کو معتدل مزاج زندگی گزارنا چاہیے، انسان کو منصف مزاج رہنا چاہیے. آل محمد علیہ السلام نے یہی بتایا ہے، رسول کا یہی پیغام تھا کہ دیکھو راہ اعتدال پہ رہنا، معتدل رہنا. یہ نہ کہنا کہ صاحب میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا کہ طغیان گری کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے تم میں، سرکشی نہ پیدا ہو تم میں. دیکھو، سرکشی نہ کرنا، طغیان گری پر نہ آمادہ ہو جانا. اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو ہماری طرف واپس پلٹا دینا، ہم اگر بہتر سمجھیں گے تمہاری ہدایت کریں گے. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کوئی بھی آپ ایسی بات آپ نارمل بات کیجئے تو وہ کہیں گے ہاں صاحب اللہ کی بات کیجئے، وہ کہیں گے بے شک بھائی وہ قادر مطلق ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ نے رسول کی بات کی، انہوں نے کہا ہاں بھائی وہ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے تو بے شک کیا کہتے ہیں اللہ نے ہر شے کو ان کے لیے مسخر کر دیا. لیکن جہاں آپ نے کہا کہ میرا مولا وہ ہے کہ جو جس کے قدم دوش ہوا پر تھے، انگشت کی پشت پر اگے ہوئے ناخون کی نوک پر خیبر کا 9 من وزنی دروازہ پھول کی پنکھڑی کی طرح تھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. وہ فوراً کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی یہ اسی لیے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ امام مبین ہے، یہ امام مبین ہے. ان کے اختیار میں اللہ نے ہر شے رکھی ہے، کائنات کی وزنی سے وزنی شے ہو، لیکن ان کی انگشت پر آن کے یہ اس ناخون کی نوک پر یہ اتنی ہلکی ہو جاتی ہے جتنی وزنی سے وزنی شے ہو. اب آپ کی شخصیت جتنی وزنی ہو، خلاف علی نہ بولیے گا، ہلکے ہو جائیے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. نہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، غور کریں. تکلیف ہوتی ہے، دل میں درد ہے. یہ بھاری بھرکم شخصیت، اور اس کے بعد کوئی ایک بیان ایسا نہ آنا. عزائے امیر المومنین کے حوالے سے جو مومنین تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، ان کے چہروں پر اضطراب کی کیفیت ہے، تڑپ رہے ہیں وہ امیر المومنین کا ماتم کرنے کے لیے. کم از کم ایک بیان ایسا تو آنا چاہیے تھا نا کہ یہ کہا جائے کہ صاحب
عزاداروں کو آپ تعزیت پیش کرتے, تسلیت دیتے, آپ ان کو تشفی ان کے ساتھ برتتے, آپ ایسا ایک بیان دیتے کہ جس سے لوگوں کو ڈھارس ہوتی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, ایک بزرگ شخصیت نے یہ بیان دیا. مگر صاحب امیر المومنین کے عزاداروں کا خیال چھوڑ کے جماعتیوں کا خیال آ گیا. بس صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اس سے زیادہ آپ میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا. ایک سائلنٹ پیغام دینا ہے کہ اب آپ کے سامنے فیصلہ ہے, آپ بہتر سمجھیں اور ان تمام چیزوں کو آپ مطلب غور و فکر کریں. یہ ساری باتیں, یہ دل کا درد ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. تو عزیزوں, علی مولا کے مسئلے میں بہت احتیاط برتنا چاہیے انسان. خلاف علی اگر ایک جملہ یا آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی, ذرہ برابر بھی اگر مروت کا شائبہ پیدا ہو رہا ہے, رواداری کا اگر جذبہ پنپ رہا ہے, تو گرب کشتن روز اول صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ سرکشی زیادہ بڑھے, اس سے پہلے سر کچل دو, ایسا کوئی خیال ذہن میں ابھرنے نہ پائے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو عزیزوں, یہ آل محمد علیہ السلام یہ میرا مولا ہے. حضرت نے پوری زندگی آپ حضرت کی دیکھیں تو آپ نے خدا کی قسم کائنات میں میرے مولا سے بڑا مبلغ و مدرس توحید کوئی گزرا ہی نہیں ہے, جس نے توحید کو صحیح معنوں میں پہنچایا, صحیح معنوں میں بتایا کہ توحید کیا ہے, کانسیپٹ کیا ہے توحید کا. یہ وننس آف گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے, اس کا کانسیپٹ ہے کیا, اس کو کلیئر کیا میرے مولا نے. زندگی کے کسی پہلو کو آل محمد علیہ السلام نے تشنا نہیں چھوڑا ہے. اور کر رہے ہیں آپ؟ اور کسی نے آن کے کہا کہ بھائی معصوم سے آگے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ, آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر شے کو خلق کیا؟ کہا بے شک خلق کیا. کہا اچھا, کہا کیا وہ اپنے جیسا ایک اور اللہ خلق کر سکتا ہے؟ غور کیا آپ نے کہ نہیں غور کیا؟ بڑا ٹپیکل سوال پوچھا پوچھنے والے نے کہ کیا وہ اللہ, کیا ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات محمد و آل محمد پر. یہاں تشریف لے آئیے مولانا صاحب, یہاں ایک اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات محمد و آل محمد پر. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے ذرا. کیا وہ اللہ خلق کر سکتا ہے اپنے جیسا ایک اور اللہ بنا سکتا ہے وہ؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر دو خدا ہو جائیں تو پھر وہ اپنی چلائے گا, وہ اپنی چلائے گا خدا ہی. اور کرتے ہیں یعنی ہر شے کو, ہر بات کو حضرت نے بڑی آسانی سے دو جملوں میں سمجھا دیا. اب آپ غور کریں کہ ایک آپ سادہ لو انسان سے آپ پوچھیں کہ بھائی خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ایک عالم, دو علماء آپس میں بحث کر رہے تھے کہ بھائی خدا کی کیا کہتے ہیں, یہی توحید کے اوپر بحث ہو رہی تھی ان کی. تو وہ دنیا بھر کی دلیلیں پیش کر رہے تھے. وہ تو ایک عالم دین ان میں سے جو تھے وہ بھائی ظاہر ہے کہ مولا کے در سے وہ عرفان کی بھیک مانگ کے آئے تھے. تو انہوں نے کہا ابھی رکیے, ابھی سارا مسئلہ حل کیے دیتے ہیں, آپ اتنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں, چھوڑیے. وہ باغ میں ایک مالی تھا, وہ کیا کہتے ہیں کچھ کام کر رہا تھا ذرا. تو اس سے جا کے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا بھائی کیا خیال ہے, خدا ایک ہے تو ایک ہے, بس بات تمام ہو گئی. تو کہا اگر میں کہہ دوں کہ دو خدا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو ہم بھی کیا کہتے ہیں آپ پر تیغ چلا دیں گے اور آپ ابھی یہیں قتل ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا بس سمجھ گئے آپ بات. اللہ اگر کسی کو, سیدھی سی بات ہے, خدا اگر کسی کو عرفان عطا کر دے, اپنی معرفت عطا کر دے, تو پھر وہ دلیلیں نہیں مانگتا ہے, پھر وہ چوں چرا نہیں کرتا. یہی معاملہ آل محمد کا ہے, یہی معاملہ میرے مولا کا. عزیزان گرامی, اللہ نے آل محمد کو, میرے مولا کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے. جیسے خدا کے لیے آپ کسی خدا پرست کو, کسی خدا کو یکتا ماننے والے کے سامنے آپ دنیا کی دلیلیں آپ پیش کریں تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی آپ ہمیں دلیلیں نہ دیجئے, بھائی ہم نے خدا کو ایک مان لیا, وہ وحدہ لا شریک ہے تو ہے, بس اب کوئی دلیل آپ ہمارے سامنے نہ پیش کیجئے. وہی معاملہ میرے مولا کا ہے. میرے مولا کو جسے ماننا ہوگا وہ سینہ ٹھوک کے کہے گا کہ ہم مولا کو مانیں گے. وہ نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں دیکھے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کوئی دلیل نہیں مانگنے والا. وہ جسے تسلیم کرنا ہے وہ فی الفور تسلیم کر لے گا. جسے میرے مولا کے معجزات و کمالات کو ماننا ہے وہ فوراً مانے گا. وہ کسی طریقے کا سوالیہ نشان نہیں قائم کرے گا. عزیزان گرامی, تو یاد رکھے گا میرے دوستوں کہ میرا مولا, خدا کی قسم, زندگی کے ایک ایک پہلو پر آپ حضرت کی غور کریں, آپ ان کی زندگی کو باقاعدہ تدبر, انالیسس کریں, تجزیہ کریں ذرا ان کی زندگی میں. آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میرے مولا نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں, جو ہے بس خدا کے لیے.
اور اس شان سے زندگی بسر کی خدا کی قسم جانے قربان ہو. ایسے ایسے لوگ تھے. علم کا ایک دریا ہے جو سینے میں ٹھاٹھے مار رہا ہے, اور میرا مولا یہ مرثیہ پڑھ رہا ہے. یہ افسوس رہ گیا علی کو اس بات کا کہ کوئی آ کے علی سے میرے علم کے برابر کا کوئی سوال آ کے مجھ سے کرتا. میں نے دعوی سلونی کیا تو لوگ آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں غلاظت کا مزہ کیا ہے. لوگ آ کے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے سر میں بال کتنے, آسمان میں تارے کتنے. اس طرح کے سوالات پوچھے جا رہے. یہ بھی ایک مرثیہ ہے, ایک مکمل مرثیہ ہے میرے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ. اور اس کے بعد سب سے دردناک جملہ جو حضرت کا, جو اگر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے گا تو واقعاً اگر ہمارا آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جائے تو ہم آپ موت مانگے خدا سے. ایسے بدکاروں سے اگر ہمارا آپ کا سامنا ہو. امیر المومنین نے بس ایک جملہ کہا, کجا زنے زانیہ کا بیٹا, کجا میں. آج میرا نام اس کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہے. دنیا ہم سے کہتی ہے برا نہ کہیے کسی کو, کیوں نہ برا کہیں. 70 سال سنیے تاریخ کی حقیقت, کسی اور کے گھر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں, میرے اپنے گھر میں لکھی گئی یہ کتاب. سرکار افتخار العلماء مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ شریف, مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں ان کی ذریت میں, ان کی آل میں ہوں. میرے پر نانا نے لکھا ہے مصائب الشیعہ میں. مافیا سے کسی نے کہا مافیا ملون, اب بول کیا کہنا چاہتا ہے. کہا یہ علی پر سب و شتم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس نے قریب بلایا, قریب بلانے کے بعد اس نے کہا سن, یہ جو بچے ہیں یہ جوان ہو جائیں, جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں, جو بوڑھے ہیں وہ قبروں میں پہنچ جائیں, پھر بھی علی پر سب و شتم کا سلسلہ نہیں بند ہوگا. جو اتنے بے غیرت تھے, اتنے بے غیرت تھے, اتنے بے غیرت تھے, دشمنی پر اس قدر زہر میں بجھے ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بچے بوڑھے جوان ہو جائیں, جوان بوڑھے ہو جائیں, بوڑھے قبر میں پہنچ جائیں, پھر بھی علی پر سب و شتم نہیں ختم ہوگا. کل دور تمہارا تھا, آج دور ہمارا ہے. بچے جوان ہو, جوان بوڑھے ہو, بوڑھے قبر میں پہنچ جائیں, پھر بھی ہم حق بیان کرنا نہیں چھوڑیں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اللہم صلی علی, یہ سلسلہ رکے گا نہیں. صلوات باواز بلند بھیجا کریں. بس گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں, بہت جلدی جلدی اب سمیٹ رہا ہوں بات کو اپنی. تو امام مبین کے ذمے ہر شے کا اختیار ہے. امام مبین ہر شے پہ حق تصرف رکھتا ہے, اور امام مبین مدبر الامور ہوتا ہے. دیکھیں بس آخری بات باب فضائل میں, اور اس کے بعد ربط مسائل میں. امام مبین مدبر الامور ہوتا ہے. مدبر الامور کیا؟ امور کی تدبیر امام مبین سے صادر ہوتی ہے. یعنی امام تمام تر امور کی تدبیر کرتا ہے, اور تمام تر امور کو امام مبین نافذ کرتا ہے. یہ امام مبین کے ذمہ اللہ نے کیا کہ وہ مدبر الامور ہو. کسی نے آن کے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا, ایک طرف قرآن میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ روح وہ خود قبض کرتا ہے, قبض روح خود خدا کرتا ہے. ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملک الموت کے ذمے یہ کام, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے اور ارواح کو قبض کرے. پھر اس کے بعد ایک جگہ پر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ کے سپرد اللہ نے یہ کام کیا ہے. اور پھر ایک مقام پر ارشاد فرما رہا ہے وہ کہ ہمارے رسولوں نے روحوں کو قبض کیا. قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے نعوذ باللہ. حضرت نے کہا کہ نہیں, قرآن مجید میں تضاد نہیں پایا جاتا. کہا کیسے؟ کہا سنو, یہ اس کی شان الوہیت کے خلاف ہے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنے ذمہ رکھے.
اللہ اکبر. میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے کام وہ اپنے ذمے رکھے, یہ اس کی شان الوہیت کے خلاف ہے. اس نے فرمایا کہ ملک الموت روح قبض کرتا ہے تو بے شک ملک الموت روح قبض کرتا ہے. اس نے کہا کہ ملائکہ مقرر کر دیے گئے ہیں اس کام کے لیے تو بے شک ملائکہ مقرر کیے گئے ہیں. اس نے کہا رسولوں نے ارواح کو قبض کیا تو بے شک رسولوں نے ارواح کو قبض کیا ہوگا, مگر نام ہو رہا ہے خدا کا. اللہ اکبر. میں کچھ عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے, ذرا صاحب حضرات کی توجہات مبذول رہیں. بس آخری جملہ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. مگر نام ہوتا ہے خدا کا. یہ بات مولا نے کہی, اس نے سن لی, ہم نے سنا دی, آپ نے تسلیم کر لی. اب اگر میں کہوں کہ میرے مولا نے قم باذنی کہہ کے مردہ جلایا, فوراً ایک سوالیہ نشان قائم ہو جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے, کیوں کر ہو سکتا ہے, کس لیے ہو سکتا ہے. چوہوں چرا کی صدائیں بلند ہوں گی. مگر عزیزوں بات زیادہ طولانی نہ کرتے ہوئے نظر عسکری موہانی کے 2 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. وہ کہتے ہیں بانٹنے والا ساقی کوثر, جام خدا کا ہوتا ہے, کام میرا مولا کرتا ہے, نام خدا کا ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کر رہے ہیں کام سارے خدائی کے میرا مولا انجام دے گا, مگر نام اس کا ہوگا. امور کی تدبیر یہ کریں گے مگر الوہیت اس کی ثابت ہوگی, وحدانیت اس کی ثابت ہوگی, توحید اس کی ثابت ہوگی, اس کی توحید بچے گی, اس کی وحدانیت لوگوں تک بآسانی پہنچے گی, کانسیپٹ کلیئر ہوگا. میرا مولا کائنات میں اسی لیے آیا تھا کہ خدا کو خدا منوائے, خود کو خدا منوانے کے لیے نہیں آیا میرا مولا. لوگوں نے یہاں تک لکھا کتابوں میں کہ وہ فرعون و نمرود و حامان و شداد تھے کہ جنہوں نے اپنی کوئی بھی حق تصرف نہ رکھتے ہوئے بھی کسی شے پر خدائی کا دعویٰ کیا, مگر اللہ علی ابن ابی طالب جن کے حق تصرف میں پوری کائنات کا نظام تھا, مگر اس کے باوجود اگر کسی نے انہیں خدا کہا تو کہا کہ نہیں, اپنے عقیدے سے باز آ جاؤ. یہاں تک کہ حضرت نے قتل بھی کیا, جلایا, پھر مارا, پھر جلایا, آگ روشن کی گئی, جلا دیا گیا اس کو, راکھ بکھیر دی گئی ہوا میں, پھر پکارا, پھر زندہ ہوا. وہ پھر یہی کہتا رہا کہ یا علی ہم آپ کو خدا کہیں گے. حضرت نے اس کے حال پر چھوڑ دیا. عزیزوں یاد رکھیے گا کہ میرا مولا کائنات کی باکمال ترین شخصیت, کائنات کی باعظمت ترین شخصیت, کائنات کی وہ شخصیت کہ جس کے سامنے تمام تر فضیلتیں اور تمام تر عظمتیں سجدہ ریز ہیں. مگر جتنی باعظمت حضرت کی ذات مقدس ہے اتنے ہی حضرت کے مصائب ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ امیر المومنین مقام الرہبہ پر بلا کے حضرت نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میری دور حکومت میں کیا کوئی بھوکا سویا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں یا علی, کوئی بھوکا نہیں سویا. کیا کوئی میرے دور حکومت میں عریاں رہا؟ لوگوں نے کہا نہیں یا علی, کوئی عریاں نہیں رہا. لوگوں نے امیر المومنین نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا کوئی میرے دور حکومت میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا علی, آپ نے عدل سے کام لیا, آپ نے انصاف سے کام لیا. جار جرداق نصرانی رائٹر ہے, لبنان کا رہنے والا ہے. اس نے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ, جس کا اردو ترجمہ اصلاح والوں نے بھی چھاپا, نظامی پریس نے بھی چھاپا, ندائے عدالت انسانی کے نام سے. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس. جا کے پڑھیے اس نے کیا لکھا ہے امیر المومنین کے لیے. اس نے یہی لکھ کے قلم توڑ دیا کہ علی کو قتل کیا گیا شدت عدل کی وجہ سے. غلام ہو یا آقا ایک نظر سے دیکھا جائے گا. حضرت نے یہاں تک کہا زمام حکومت کو سنبھالنے کے بعد کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ کا مہر ادا کیا ہے بیت المال سے تو یاد رکھنا کہ میں حلق میں ہاتھ ڈال کے وہ تمام بیت المال کا جو کچھ بھی حصہ ہے سب تم سے وصول کروں گا. تمام تر کرپٹ عاملین کو حضرت نے معزول کیا. مغیرہ آیا, مغیرہ ابن شیبہ, خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر, نمام تھا, ادھر کی بات ادھر کیا کرتا تھا, بدترین خلقت تھا, حدیثیں گڑھتا تھا. خدا کی بے شمار لعنت ہو اس ملعون. اس نے آ کے کہا مولا سے یا علی طلحہ و زبیر کو کوفے و بصرے کی حکومت دے دیجئے, معاویہ کو اپنی جگہ پر برقرار رکھیے. حضرت نے کہا سن, طلحہ و زبیر کے بارے میں بعد میں بات کروں گا میں, لیکن معاویہ کو میں علی
قطعاً ایک لمحے کے لیے بھی اس کو شام کا حاکم نہیں رہنے دے سکتا۔ تو یہ حضرت نے اعلان کر دیا کہ حق و باطل کبھی ایک دوسرے سے ضم نہیں ہو سکتے، حق و باطل کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، ایک جگہ پر حق و باطل کا تذکرہ ساتھ میں نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے صاف صاف بتا دیا۔ وہ چلا گیا، اگلے دن وہ پھر آیا، اس نے کہا یا علی میں نے آپ کی باتوں پر غور کیا اور میں نے سمجھ لیا کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ امام حسن پہلو میں تھے، پوچھا بابا یہ کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ حضرت نے دونوں دن کی باتیں بتائی۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بابا نہ یہ کل حق پہ تھا نہ یہ آج حق پہ ہے، یہ آج صرف چاپلوسی کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے مولا کو خوب معلوم تھا کہ کون ان کا مخلص ہے اور کون ان کا مخلص نہیں ہے، حضرت کو اچھی طرح معلوم تھا۔ مگر عزیزوں 4 سال کی حکومت میں میرے مولا کو خون کے آنسو رلائے۔ کیا کرتا تھا میرا مولا؟ کچھ نہیں۔ کوئی یتیم نظر آ گیا اس کے سر پر دست شفقت پھیر دی، کوئی عریاں نظر آ گیا اس کو لباس فراہم کر دیا، کوئی بے گھر نظر آ گیا اس کو گھر عطا کر دیا، کوئی بے زر نظر آیا اس کو زر عطا کر دیا، کوئی فقیر کوئی بوڑھا آدمی نظر آیا کہ جو بھیک مانگ رہا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا علی یہ یہودی ہے۔ کہا کرتا کیا تھا؟ کہا اس کے آقا نے اس کو نکال دیا، اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ حضرت نے کہا جب تک یہ جوان تھا اس کے بازوؤں میں طاقت تھی، تم نے خوب اس سے خدمت لی، آج جب یہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو تم نے نکال دیا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد سے اس کے لیے بیت المال سے ایک حصہ معین کر دو۔ پینشن کا پہلا تصور امیر کائنات نے پیش کیا دنیا کے سامنے۔ میرا مولا کریم ابن کریم تھا، مگر اللہ دنیا علی کے کرم کی دشمن ہو گئی، علی کے عدل کی دشمن ہو گئی۔ وہ علی جو راتوں میں جاتا تھا یتاما غرباء فقراء مساکین تک روٹیاں پہنچاتا تھا، اسی علی کے فرق مبارک بعد کی صبح ضرب لگی، میرا مولا سجدے کی حالت میں مجروح ہو گیا۔ منادی نے ندا دی لتحتمت واللہ ارکان الہدی قد قتل امیر المومنین۔ حذیفہ یمان کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر گزری تھی ابھی کہ میری زوجہ آئی، اس نے آن کے کہا حذیفہ اٹھو، غضب ہو گیا، یہ کیسی منادی ہے، کوئی ندا دے رہا ہے امیر المومنین قتل ہو گئے۔ حذیفہ نے کہا کہ دیکھ خاموش ہو جا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، ابھی محو گفتگو تھے کہ سنا کہ ایک آواز پھر آئی کہ ابن عم مصطفیٰ قتل ہو گئے۔ حذیفہ پا برہنہ دوڑے، دیکھا کہ کوفے کی گلیوں میں ایک شخص ہے جو نابینا ہو چکا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے آ کے پوچھا جناب حذیفہ نے کہ بتا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا دیکھ مجھے فلاں جگہ کا راستہ بتا دے، مجھے کوفے سے باہر جانا ہے۔ کہا تو نے سنا نہیں کیا منادی ندا دے رہا ہے امیر المومنین قتل ہو گئے؟ تو اس دشمن خدا نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ اہم کام ہے۔ اتنے میں ایک ہوا کا جھونکا آیا، اب جو ابا کا دامن ہٹا دیکھا ایک شمشیر ہے جو خون میں تر ہے۔ بس حذیفہ سمجھ گئے، فوراً اس دشمن خدا کو پکڑا، مشکیں باندھی، لے کے گھر چلے۔ جیسے ہی قاتل کو لایا گیا، امیر المومنین عصمت سرا میں تھے، حضرت کو لٹا دیا گیا تھا ایک بستر پا۔ ایک مرتبہ ایک شور اٹھا کہ امیر المومنین کا قاتل پکڑ کے لایا گیا ہے، حضرت کی خدمت میں وہ لایا گیا۔ حضرت نے آہستہ سے اپنے آنکھوں کو کھولا، آنکھوں میں آنسو تھے، ایک جملہ کہا اس کی مشکیں کھول دو، اس کی مشکیں کھول دو۔ جب مشکیں کھول دی گئی پوچھا یہ بتا ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اس نے کہا یا علی جہنم جسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو اسے کون روک سکتا ہے؟ بس عزیزوں آج کا دن بڑی کرب و بے چینی میں گزرا۔ جراح کو بلایا گیا، جراح نے آ کے دیکھا، اس نے تسلی دینے کے لیے ایک جملہ کہا یا علی معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا ایک کام کریں آپ، کلے گوسفند کا انتظام کریں۔ گوسفند ذبح کیا گیا، کلے گوسفند لایا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک رگ لائی گئی، اس نے اس رگ کو حضرت کے زخم سر میں رکھا، کچھ دیر انتظار کیا، اس رگ کا رنگ بدلنے لگا، تغیر ہونے لگا۔ امام حسن کو قریب بلایا، کہا اے فرزند رسول اپنے بابا سے کہہ دیجئے وصیتیں کرنا شروع کر دے، اب امیر المومنین کے جسم میں زہر سرایت کر گیا ہے۔
تڑپ کے پوچھا، سنیں عزیزوں، تڑپ کے پوچھا یہ بتا جرا، اتنا بتا دے کوئی ایسا علاج تو ہوگا نا کہ جس سے میرے بابا کے ذرا تکلیف میں تھوڑے کمی آئے؟ کہا ہاں ایک اس کا طریقہ ہے، ایک کام کریں آپ شیر کا انتظام کریں، آپ حضرت کو لا کے شیر پلائیں، جتنا زیادہ سے زیادہ زہر کا اثر حضرت کی تکلیف میں کچھ کمی ہوگی۔ لیجئے صاحب یہ خبر کوفے میں پھیل گئی، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہاتھوں میں کاسے لیے ہوئے، اے غریبوں کے پالن ہار، اے یتیموں کو پالنے والے، لے ہم تمہارے لیے پیالے شیر لائے ہیں۔ میں کہوں گا کوفے کے یتیموں، ذرا 61 ہجری میں کربلا آنا، حسین کے یتیموں کو 2 گھونٹ پانی پلا دینا۔ اللہ اکبر۔ لیجئے صاحب، دن گزرا، 20ویں کا دن آیا، صبح کا وقت تھا، آخری جملہ سن لیں اور گفتگو کو تمام کر دوں میں۔ صبح کا وقت آیا، سیدانیاں حضرت کے گرد تھیں، اولاد فاطمہ حضرت کے پاس۔ حضرت نے ایک مرتبہ کسی کے رونے کی آواز سنی، پوچھا میرے لال حسن یہ کون رو رہا ہے؟ کہا بابا بہت دیر سے حجر ابن عدی، ساسا بن سوان تڑپ رہے ہیں، عبداللہ ابن عفیف زیارت کے لیے آئے ہیں، اور ایک آواز آ رہی ہے کیا ہمیں بھی شرف باریابی حاصل ہو سکتا ہے؟ اذن حضوری ہے ہمیں۔ کہا پردے کا انتظام کیا جائے، زینب و کلثوم پسے پردہ جائیں، سیدانیاں پسے پردہ گئیں۔ ایک ایک چاہنے والا آیا، ہر چاہنے والا سلام کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے، سلام کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے۔ مولا نے کہا دیکھو، کسی نے آن کے کہا یا علی آپ بالکل بھی مضطرب نہ ہو، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت نے کہا دیکھو بس اب بات نہ کرو کسی بھی طرح کی، یہ تسلیاں اب نہ دو، اب وقت جدائی قریب ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ساسا نے کہا یا علی آپ تو رخصت ہو جائیں گے، آج کے بعد آپ کے دشمن کھل کھل کے سامنے آئیں گے، ہمیں تانے دیں گے۔ سوالات کیے ساسا نے، حضرت نے مختصر لفظوں میں جواب دیے۔ اس کے بعد جب جانے لگے، حجر ابن عدی نے پلٹ کے مولا کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، سب چلے گئے۔ ساری چیزیں آپ ذاکرین سے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ ایک روایت مجھے بہت مختصر سی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جب سب چلے گئے، ایک صحابی کی بہت دیر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، پوچھا اب کون گریا کر رہا ہے؟ کہا بابا یہ عبداللہ ابن عفیف ہے، آپ کا چاہنے والا، جس کی آنکھیں آپ کی رکاب میں اس نے اپنی آنکھوں کی روشنی کھو دی تھی جنگ کرتے کرتے۔ کہا عبداللہ کو قریب بلاؤ۔ عبداللہ قریب آئے، آ کے امیر المومنین کے پاہائے مبارک سے لپٹ گئے۔ یا علی بس جاتے جاتے ایک کرم کر دیں، مجھے میری بینائی عطا کر دیں کہ میں آپ کے جمال مبارک کی زیارت کر لوں۔ حضرت نے کہا ہاں عبداللہ ابن عفیف ذرا میرے قریب تو آنا۔ عبداللہ قریب پہنچے، اپنے کانوں کو امیر المومنین کے لبہائے مبارک کے قریب کیا۔ حضرت نے کچھ کہا، بس جو کہا عبداللہ نے امامہ پھینک کے کہا واہ غربتا۔ سنیں عزیزوں سنیں، واہ غربتا، زمانہ گزر گیا۔ کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ عبداللہ آنکھیں تو عطا کر دوں تمہیں، مگر کیا تم ایسا نہ ہو کہ ایک روز ایسا آئے کہ زہرا کی بیٹیوں کے سرے اریاں پر تمہاری نظر پڑ جائے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں پھوڑ لو۔ سیدانیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت نے کہا کوفے والوں یہ میری بیٹیوں کی آوازیں ہیں، انہیں یاد رکھنا، کل ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری مہمان ہو اور تم ان سے نظریں پھیر لو۔ بس عزیزوں 61 ہجری آئی، حسین کا سر مبارک تن سے جدا ہوا، لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا۔ کسی نے آ کے کہا، عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ میرے کانوں میں علی کی آواز جا رہی ہے، آ رہی ہے، کیا قیامت آ گئی؟ کنیز نے کہا آقا یہ کوئی مقدرہ ہے جو بے کجاوا اونٹ پا سرے اریاں ہاتھ پسے گردن ہے خطبہ دے رہی ہے کہ ارے قیامت ہو گئی،
زہرا کی بیٹیاں، کوفے کا بازار، ابن مرجانہ کا دربار، ہائے یہ کیسا وقت آ گیا، واہ حسینہ کا شور بلند ہوا، آل محمد کو کشفا سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی علی لعنت اللہ علی القوم، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین بعدد ما احاط به علم